آنے والے ایپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کے بعد فہام کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ کیا شرین فہام کے دھوکے کا ایسا جواب دے گی جس کا انجام پورا خاندان بھگتے گا؟ ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ فہام کا دیا ہوا دھوکا اب شرین سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیا فہام کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا؟ کیا شرین کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی جس سے دونوں خاندانوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ آخرکار وہی ہو گیا جس کا اندازہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا، لیکن شاید کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شرین کی منگنی اس طرح سب کے سامنے ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں، اگر ہم اس پورے سین کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ شایان نے ضرور غصے میں بہت کچھ کیا، لیکن اصل فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ صرف فہام قریشی کو ہوا، کیونکہ جس لمحے وہ ویڈیو سب کے سامنے آئی اسی لمحے فہام نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور شرین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر واقعی وہ شرین سے محبت کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ زندگی بھر نہ چھوڑتا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے کرنا تھا تو کم سے کم ایک بار شرین کی بات ضرور سنتا، اس سے اکیلے میں پوچھتا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے اس موقع کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی اسے بہانہ ملا اس نے فوری اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فہام واقعی شرین سے منگنی کرنے آیا تھا یا پھر وہ صرف یہ چتانا چاہتا تھا کہ شرین کو اس محفل میں ذلیل کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گا، کیونکہ محبت کرنے والا انسان مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کے بجائے ڈھال بنتا ہے۔ لیکن فہام نے تو ایک لمحہ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس کے لیے شرین کی عزت سے زیادہ اپنی انا اور اپنا مقصد اہم تھا۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے شایان کے غصے کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا اور پورا الزام بھی اسی پر ڈال دیا تاکہ کوئی اس پر شک ہی نہ کرے۔ ادھر انس بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ کسی کی سوچی سمجھی چال ہے، اسی لیے وہ غصے میں وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن تایا جان مرسلین اسے روک لیتے ہیں۔ اگر اس وقت انس وہاں سے چلا جاتا ہے تو شاید حالات مزید خراب ہو جاتے، لیکن اس کا رک جانا بھی اس بات کی نشاندہی تھا کہ اب یہ معاملہ صرف ایک ٹوٹی ہوئی منگنی کا نہیں رہا بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت تک پہنچنا بھی ضروری ہو چکا ہے۔ دوسری طرف شرین کے لیے یہ لمحہ شاید اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، جس کے ساتھ اس نے مستقبل کے خواب دیکھے، وہی شخص سب کے سامنے اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ شرین کو اپنی بے عزتی سے زیادہ اس بات نے توڑا کہ فہام نے ایک بار بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غصے اور بے بسی کی حالت میں سیدھا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور فوراً فہام کو کال کرتی ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ شاید فہام صرف وقتی غصے میں ہوگا، لیکن فون پر ہونے والی گفتگو اس کی امیدوں کا آخری سہارا بھی چھین لیتی ہے۔ فہام بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ شرین سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کل کو لوگ اس کے خاندان کے بارے میں باتیں کریں گے، اس کی عزت پر سوال اٹھیں گے اور وہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ شرین اس بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر دو انسان ایک دوسرے پر یقین رکھیں تو ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ مگر فہام کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ شرین اسے بھول جاؤ۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ فہام کی محبت شاید کبھی سچی تھی ہی نہیں، کیونکہ اگر محبت سچی ہوئی تو وہ شرین کے ساتھ کھڑا ہوتا، نہ کہ اسے سب کے سامنے تنہا چھوڑ دیتا۔ ایسے لگا جیسے اس نے صرف صحیح وقت کا انتظار کیا اور جیسے ہی موقع ملا اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی فہام نے یہ سب کچھ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کیا یا پھر اس کے ارادے شروع سے ہی کچھ اور تھے؟ یہی سوال آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے بڑی حقیقت بننے والا ہے۔ شرین کے لیے اب سب سے مشکل بات یہ نہیں تھی کہ اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور اصل تکلیف یہ تھی کہ جس انسان پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اس نے سب کے سامنے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی بے بسی اور غصے کی حالت میں وہ بار بار فہام کو کال کرتی ہے۔ کافی دیر بعد جب فہام فون اٹھاتا ہے تو شرین کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے اور صرف ایک ہی سوال کرتی ہے، آخر میری غلطی کیا تھی؟
اگر تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین تھا تو تم نے ایک بار میری بات سننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ لیکن فہام کے لہجے میں نہ پہلے جیسی محبت تھی، نہ فکر اور نہ ہی کوئی نرمی۔ وہ بڑی بے رحمی سے کہتا ہے، شرین، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، مسئلہ صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان کا ہے۔ کل کو لوگ میری طرف انگلی اٹھائیں گے، میرے گھر والوں سے سوال کریں گے، اور میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں کے راستے یہیں پر الگ ہو جائیں۔ یہ الفاظ شرین کے دل پر ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے اس کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں توڑ دیے ہوں۔ وہ بار بار فہام کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن فہام ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ، کیونکہ اب ہمارے درمیان کچھ باقی نہیں رہا، اور فون بند کر دیتا ہے۔ فون کرتے ہی شرین کئی لمحے تک خاموش کھڑی رہ جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ جس انسان کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی کا خواب دیکھا تھا، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری طرف شایان کی حالت بھی عجیب ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ اس رشتے کے خلاف تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ویڈیو واقعی وائرل ہو چکی ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ اب گھر والے یہی سمجھیں گے کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ اسی دوران اس کے والد غصے میں اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شایان، تم نے اپنی بہن کی خوشیوں کا خیال نہیں رکھا۔ میں خود بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے خاموش رہا۔ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ شایان فوراً جواب دیتا ہے کہ ابو، میں مانتا ہوں کہ میں نے غصے میں بہت کچھ کہا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے ویڈیو وائرل نہیں کی۔ اگر میں ایسا کرنا چاہتا تو پہلے ہی کر دیتا۔ منگنی والے دن یہ سب کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ شایان کی یہ بات سن کر مرسلین بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ شایان کے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر اس نے واقعی یہ کام کیا ہوتا تو شاید وہ چھپانے کی بجائے خود ہی مان لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مرسلین کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شایان بے قصور ہے تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ آخر ایسا کون ہے جس نے اتنی باریکی سے یہ سارا کھیل کھیلا کہ الزام بھی شایان پر آ گیا اور فائدہ بھی کسی اور کو مل گیا؟ ادھر انس بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اصل حقیقت سامنے نہ آئی تو شرین پوری زندگی غلط انسان کو قصوروار سمجھتی رہے گی۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس معاملے کو صرف اندرونی طور پر نہیں چھوڑے گا بلکہ حقیقت تک پہنچے گا۔ وہ اپنے ایک قریبی دوست سے رابطہ کرتا ہے جس کے بعد ایک با اختیار سرکاری افسر ہے۔ انس انہیں پوری بات بتاتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ معلوم کیا جائے کہ ویڈیو سب سے پہلے کس نے وائرل کی تھی۔ اب کہانی صرف ایک ٹوٹی ہوئی منگنی کی نہیں رہی، بلکہ اصل مجرم تک پہنچنے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو صرف شایان ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی ہے اور ویسے ویسے معاملہ پہلے سے بھی زیادہ الجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ شروع میں ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ شایان نے غصے میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب ایک ایک ثبوت سامنے آنا شروع ہوتا ہے تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ انس بھی اپنے اس معاملے کو صرف ایک خاندانی جھگڑا نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کسی نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شرین کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے وہ بار بار سائبر کرائم والوں سے رابطے میں رہتا ہے تاکہ جلد سے جلد اصل شخص تک پہنچ سکے۔ ادھر گھر میں بھی ہر شخص بے چینی سے اس خبر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے چند منٹوں میں اتنی بڑی خوشی ماتم میں بدل دی۔ کچھ ہی دیر بعد انس کو اطلاع ملتی ہے کہ جس نے پورا معاملہ الٹ کر رکھ دینا تھا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ویڈیو سب سے پہلے جس نمبر اور اکاؤنٹ سے آگے بھیجی گئی ہے اس کا تعلق کسی اور سے نہیں بلکہ فہام قریشی سے جا کر ملتا ہے۔ یہ سنتے ہی انس چند لمحوں کے لیے خود بھی خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تایا مرسلین شروع سے ہی جس بات کا شک کر رہے تھے وہ غلط نہیں تھا۔ فہام نے نہ صرف شرین کے جذبات سے کھیلا بلکہ اپنے دشمنی نکالنے کے لیے اور اس کی عزت کو بھی داؤ پر لگایا۔ اب انس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ حقیقت جتنی جلدی ہو سکے شرین کے سامنے لانی ہوگی، کیونکہ اگر مزید دیر ہوئی تو شرین کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھے گی جس کے بعد صرف افسوس رہ جائے گا۔ ادھر شرین مسلسل شایان پر برس رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم وہ ویڈیو نہ بناتے، اگر تم شروع سے ہی میری خوشیوں کے دشمن نہ بنتے تو آج میری زندگی اس مقام پر نہ پہنچتی۔ تم نے میری خوشیاں چھین لی۔ شایان بھی اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہے، لیکن شرین کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اس کی تباہی کی وجہ صرف شایان ہے۔ ایسے ہی ماحول میں انس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں کی باتیں سنتا ہے، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں رہتا۔ انس شرین سے کہتا ہے کہ تم آج بھی غلط انسان کو قصوروار سمجھ رہی ہو شرین،
شایان نے غلطیاں ضرور کی ہیں لیکن تمہاری منگنی توڑنے اور ویڈیو وائرل کرنے والا وہ نہیں تھا۔ شرین فوراً غصے میں جواب دیتی ہے، اب تم بھی شایان کا ساتھ دو گے؟ تم لوگوں نے ہمیشہ مجھے ہی غلط ثابت کیا ہے۔ لیکن اس بار انس کے پاس صرف باتیں نہیں بلکہ ثبوت بھی ہوتی ہیں۔ وہ شرین کے سامنے تمام معاملات رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بغیر ثبوت کے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ دیکھو، تحقیقات صاف بتا رہی ہیں کہ ویڈیو سب سے پہلے فہام قریشی نے ہی وائرل کی تھی۔ یہ سنتے ہی شرین جیسے پتھر کی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور نظریں ایک جگہ جم جاتی ہیں اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ثبوت دیکھے یا اپنی قسمت پر یقین کرے۔ جس انسان کے لیے اس نے اپنے ہی گھر والوں سے بحث کی، جس پر ہر حال میں اعتماد کیا، وہی شخص اس کی سب سے بڑی ذلت کی وجہ نکلا۔ انس دھیرے سے کہتا ہے کہ میں پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ آج اسے موقع ملا اور اس نے ایک لمحے میں تمہیں سب کے سامنے تنہا چھوڑ دیا۔ اگر اس کی محبت سچی ہوتی تو وہ تمہارا ہاتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ شرین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگتے ہیں۔ اب اسے اپنے سامنے صرف ایک ہی حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جس محبت پر اس نے سب کچھ قربان کرنے کا سوچا تھا وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں اور مستقبل کی تمام خواہشات ایک ہی دن میں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ کسی سے بات کرنا چاہتی ہے، نہ کسی کی شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس وقت کیا طوفان چل رہا ہے اس کا اندازہ شاید گھر میں کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی ایک انتہائی دردناک موڑ لینے والی ہے۔ شرین اپنے کمرے میں تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر لمحہ یاد کر رہی ہوتی ہے جب فہام نے اسے محبت کے وعدے کیے تھے، جب اسے مستقبل کو خواب دکھائے تھے اور جب اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا۔ لیکن آج وہی انسان سب سے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ شرین کے لیے صرف منگنی ٹوٹنا تکلیف دہ نہیں بلکہ اصل صدمہ یہ تھا جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اس کے خلاف سب سے بڑی سازش کا حصہ نکلا۔ اب اسے اپنی ہر بات، ہر فیصلہ اور ہر وہ لمحہ یاد آ رہا ہوتا ہے جب انس نے اسے فہام کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہر بار انس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف انس کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شرین اس وقت اپنی زندگی کے سب سے کمزور مرحلے سے گزر رہی ہے۔ وہ مرسلین سے کہتا ہے کہ تایا جان، مجھے شرین کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ باہر سے جتنی خاموش ہے اندر سے شاید اس سے کہیں زیادہ ٹوٹ چکی ہے۔ ہمیں اس وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرسلین بھی خاموشی سے سر ہلا دیتا ہے کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک کے بعد ایک لگنے والے صدموں نے شرین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ادھر شازیہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنی بیٹی کا درد محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار خود کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے کہ شاید اگر اس نے پہلی حالات کو سنبھال لیا ہوتا تو آج بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس خاموشی کے اندر شرین ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو سب کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ کمرے میں جا کر شرین اپنے آنسو صاف کرتی ہے، الماری کھولتی ہے اور وہ دوائیوں کی بوتل ہاتھ میں لیتی ہے اور چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑی رہتی ہے جیسے اپنے آپ سے لڑ رہی ہو۔ ایک طرف اسے اپنے گھر والے یاد آتے ہیں اور دوسری طرف فہام کی بے وفائی۔ آخر وہ جذبات کے ہاتھوں ہار جاتی ہے اور ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لیتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد شازیہ معمول کے مطابق شرین کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں اور شرین بے ہوش زمین پر پڑی ہوتی ہے۔ اس کے منہ کے کنارے سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور کمرے میں دوائیوں کی بوتل بھی گری ہوتی ہے۔ منظر دیکھتے ہی شازیہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ زور زور سے آوازیں دیتی ہے، کوئی ہے؟ جلدی آؤ، میری شرین کو کیا ہو گیا ہے؟ شازیہ کی آواز سنتے ہی پورا گھر دوڑ پڑتا ہے۔ انس سب سے پہلے کمرے میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ شرین کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو ایک ہی لمحے کے لیے اس کی بھی ہوش اڑ جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتا ہے اور فوراً شرین کی نبض چیک کرتا ہے اور گھبراہٹ میں کہتا ہے، جلدی کرو، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسے فوراً ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ مرسلین اور باقی گھر والے بھی شدید پریشانی میں آ جاتے ہیں جبکہ شازیہ مسلسل روتے ہوئے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر بروقت شرین کی جان بچا لیں گے؟ کیا شرین اس تکلیف سے نکل کر دوبارہ اپنی زندگی کا سامنا کر پائے گی یا پھر فہام کی بے وفائی اسے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر والوں سے چھین لے گی؟ اور اگر شرین بچ بھی جاتی ہے تو کیا وہ خاموش رہے گی یا پھر فہام قریشی کو اس کیے کی سزا ضرور ملے گی؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔